ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام ہمیشہ کی طرح صدائے ہرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ صدائے ہرا کی یہ 15ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد ام ایمن کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان کی گئی، عقیقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام رکھا گیا، اور دائی حلیمہ سعدیہ کی وہ داستان سنی تھی کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل کیا اور کس طرح برکات انہیں حاصل ہوتے رہے۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کیا کہتی ہیں مزید برکات کے سلسلے میں، وہ سنتے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں پھر ہم واپسی کے لیے نکلے تو وہ گدھی جو آتے وقت تھک گئی تھی اور بوجھ نہیں اٹھا پا رہی تھی، اتنی تیز ہو گئی کہ خدا کی قسم قافلے سے بھی آگے نکل گئی۔ قافلے والوں میں جتنی گدھیاں تھیں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ ساتھی خواتین مجھ سے کہنے لگی، اے ابو سویب کی بیٹی تجھ پر افسوس ہے، ہمارے خاطر ذرا درمیان چل تو چل لیا کر، کیا یہ تیری وہی گدھی نہیں جس پر تو گھر سے نکلی تھی؟ میں نے جواب دیا ہاں یہ کیوں نہیں، یہ وہی تو ہے۔ پھر خواتین جواب دیتی خدا کی قسم اس کی تو حالت ہی کچھ اور ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں پھر ہم گھر آئے جو بنو سعد کی بستیوں میں تھا۔ وہ زمانہ بڑا قحط سالی کا تھا، خدا کی قسم اللہ کی زمین میں مجھے اس سے زیادہ قحط زدہ زمین کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ایسی کہ میری بکریاں چراگاہ سے شام کو لوٹتی تو خوب دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ ہم لوگ دودھ دوہتے اور سیراب ہو کر پیتے، مگر گاؤں میں دوسرے لوگ ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دوہا کرتے تھے۔ ہماری بکریوں کو دیکھ کر قریب کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے، ارے کمبختو، ہماری بکریوں کو بھی وہیں چھوڑو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا چھوڑتا ہے۔ وہ ایسا ہی کرتے، مگر پھر ان کی بکریوں میں دودھ نہ ملتا اور میری بکریاں دودھ کے ساتھ لوٹتی۔ اسی طرح 2 سال مکمل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما ایسی ہوئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں، خوب توانا ہو گئے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات ہم دیکھ رہے تھے تو 2 سال کے بعد واپس مکہ آئیں اور آمنہ سے اصرار کیا کہ وہ دوبارہ ان کے پاس چھوڑ دیں تاکہ وہ خوب اور توانا ہو جائیں۔ پھر مکے کی وبا سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں ہم نے اتنا اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے پھر دوبارہ ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر دیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ کو ساتھ لے کر آنے سے چند ماہ بعد ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی گھر کے پیچھے ہی موجود بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہانپتا کانپتا ہمارے پاس آیا، کہا میرا جو قریشی بھائی ہے نا، اسے 2 آدمیوں نے جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے پکڑ لیا ہے، لٹا کر اس کا پیٹ چاک کیا اور اسے مار رہے ہیں۔ بچوں کی بولی تھی، بچہ اپنے انداز میں بولا ہوگا۔ تو حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم دونوں یعنی کہ وہ اور وہ شوہر دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں پایا کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہا پیارے بیٹے کیا ہوا؟ فرمایا میرے پاس 2 شخص جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے آئے اور مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا، انہوں نے اس میں کوئی چیز تلاش کی، میں ہی نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ پھر ہم نے ان کو لے کر اپنے ڈیروں کی جانب لوٹ گئے۔ حلیمہ مزید فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے مجھ سے کہا حلیمہ مجھے خوف ہے کہ اس پر کوئی اثر نہ ہو گیا ہو،
اس کے ظاہر ہونے سے پہلے ان کو گھر پہنچانا بہتر ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور والدہ کے پاس لے آئے تو حضرت آمنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہنے لگی بچے کو اتنے جلدی لے آئیں جبکہ آپ تو اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اصرار کر رہی تھیں، آرزو مند تھیں آپ تو۔ میں نے کہا جی ہاں، اب وہ سن تمیز کو پہنچ چکے ہیں اور مجھ پر جو فرائض تھے وہ میں نے ادا کر دیے، مجھے اس پر حوادث کا خوف ہوا تو آپ کی مرضی کے مطابق میں نے آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ گئی تو انہوں نے حلیمہ سے کہا نہیں، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، جو بھی ہے سچ سچ بتا دیا کریں۔ تو حلیمہ کہتی ہیں کہ جب تک میں نے ان کو نہیں بتایا انہوں نے مجھے چھوڑا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کیا تمہیں اس پر شیطان کا اثر دکھائی دیا جس سے خوف ہوا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت آمنہ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم اس پر شیطان کا بس کبھی نہیں چلے گا، میرے بچے کی عجیب شان ہے۔ ناظرین، یہ تھی حلیمہ سعدیہ نے جو قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ان کے ایام رضاعت کو لے کر بیان کیا، جبکہ سیرت ابن ہشام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کو لے کر ایک اور وجہ بھی بتائی گئی ہے۔ ابن اسحاق کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ واپس کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ جس کو حلیمہ سعدیہ نے بیان فرمایا کہ حبشہ کے چند نصرانیوں نے آپ کو میرے ساتھ اس وقت دیکھا جب دودھ بڑھائی کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی۔ ان نصرانیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور بغور دیکھا، خوب جانچا اور مجھ سے سوالات کیے، پھر آپس میں کہا آؤ اس لڑکے کو لے لیں اور اپنے بادشاہ کے پاس اپنے وطن لے چلیں، کیونکہ یہ ایسا لڑکا ہے جس کی بڑی شان ہوگی، ہم اس کے حالات خوب جانتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر الگ ہونا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ جی ہاں، بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ ناظرین، داستان بڑی طویل ہے، سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگلے ہفتے سیرت کے اور دلچسپ واقعات لے کر حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیں اور آپ جڑے رہیں فکر و خبر کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا